پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان جو ہے وہ ایک ریسنٹلی پاکستان کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے نام سے ایک معاہدہ ہوا ہے، جو کہ ایک 10 سالہ معاہدہ ہے، جس کے مطابق ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً $20 بلین دے گا۔ اور اس $20 بلین میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 6 ایسے سیکٹرز ہیں جن میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کرے گا۔ اب اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ جی چائلڈ سٹنٹنگ ہے، اس میں کہ جی وہ بچے جن کی خوراک پوری نہیں ہوتی، یا وہ بچے جن کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، یا وہ بچے جن کو غذائی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی گروتھ پراپر نہیں ہو پاتی، اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کام کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان تقریباً جو ہے وہ کلین واٹر کے اوپر کام کرے گا، سینیٹیشن سروسز میں، پبلک ہیلتھ سروسز میں، اور جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ فیملی پلاننگ جیسے مسائل کی طرف توجہ دے گا۔ اس میں جو دوسرا معاملہ ہے وہ لرننگ پاورٹی کا ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن پہ، بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس کرے گا، کہ ایسے بچے جو آؤٹ آف سکول ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 26 ملین کے قریب ایسے بچے ہیں جو آؤٹ آف سکول ہیں، جن میں پنجاب سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے، کیونکہ پنجاب کی آبادی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی حساب سے پاکستان میں جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کی تعداد بھی پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، تقریباً 11 ملین کے قریب ہے۔ اب لرننگ پاورٹی میں جو ہے وہ پاکستان ان سکلز کی طرف، اس کوالٹی ایجوکیشن کی طرف کام کرے گا کہ جس میں جو ہے وہ بچے خاص طور پہ جو 10 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور ابھی تک وہ لکھنا پڑھنا اچھے طریقے سے نہیں جانتے، تو اس طرف جو ہے وہ پاکستان توجہ دے گا تاکہ وہ لکھ پڑھ سکیں پراپرلی۔ جو اس میں تیسرا معاملہ ہے وہ ایسا ایگریکلچر سیکٹر میں ہے، کہ پاکستان ایسی کراپس لائے گا، پاکستان ایسے بیج امپورٹ کرے گا کہ جس میں جو ہے وہ پاکستان میں ایسی فصلیں اگائی جائیں جو کلائمیٹ ریزسٹنس ہوں، کہ ایسی فصلیں جو اگر زیادہ ہیٹ بھی ہو تو اس میں سروائیو کر جائیں، یا اگر سردی کی شدت زیادہ بھی ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ سروائیو کر جائیں۔ اور ایسی فصلیں دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ آلریڈی چل رہی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کا کافی حد تک فوڈ سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسی فصلیں اگائی جائیں گی کہ جو کلائمیٹ انڈیوسڈ ایونٹس جیسے فلڈز ہیں ان سے بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی۔ اب چوتھا جو اس میں معاملہ ہے وہ ہے کلین انرجی کی طرف، کہ پاکستان سسٹینیبل انرجی پروڈکشن کی طرف جائے گا، کہ پاکستان اپنی بجلی اور انرجی کی ضروریات ایسے ذرائع سے پیدا کرے کہ جو سسٹینیبل ہیں، جو کم سے کم کاربن امیشن کو جو ہے وہ ہوا میں خارج کریں، اور اس سے جو ہے وہ ملک میں ایئر کوالٹی بھی بہتر ہوگی، اور جو ایئر پولوشن جیسے پاکستان کو مسائل ہیں اس سے بھی جو ہے وہ کافی حد تک نجات ملے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان میں ہر سال ہی تقریباً لاہور میں، کراچی میں، بڑے اربن ایریاز میں اسموگ کے ایشوز ہوتے ہیں، اور پاکستان ان مسائل سے دو چار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ جیسے استھما کے، یا جس کو ہم دمہ کہتے ہیں اس کے مریض ہیں، یا لنگس کے مسائل ہوتے ہیں، یا ایچی آئیز ہوتی ہیں آپ کی سردی کے موسم میں۔ تو پاکستان اگر آپ کی اپنی ایئر کوالٹی بہتر کرے گا تو اس سے جو ہے وہ تقریباً پاکستان میں اوور آل ایئر پولوشن کے مسائل کم ہوں گے۔ بہت ساری سٹڈیز نے، رپورٹس نے یہ ہمیں بتایا کہ ایئر پولوشن کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں جانیں چلی جاتی ہیں ہر سال، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں، پری میچور بچے پیدا ہونے کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چار ایسے ایریاز ہیں، دیر آر ٹو ادر ایریاز، لیکن ہم وہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ان کا سائنس، ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ان چار ایریاز کے اوپر کام کرے گا۔ یہ جو ورلڈ بینک پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں $20 بلین دے گا۔ اس میں چائلڈ سٹنٹنگ ہے، کہ جو بچوں میں غذائی قلت کا معاملہ ہے اس کو حل کرے گا۔ اس میں جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن پہ کام کرے گا، اور ایسی فصلیں اگائے گا کہ ریزسٹنس ہوں کلائمیٹ انڈیوسڈ ایونٹ سے، اور پاکستان اپنی ایئر کوالٹی کو بہتر کرے گا۔ اب اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان ورلڈ بینک کا، آئی ایم ایف کا اور بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیز کا پارٹنر بڑے ڈیکیڈ سے ہے۔ تقریباً ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان 1950 سے کام کر رہا ہے، اور جو تقریباً میرا خیال ہے ابھی تک جو ہے وہ $50 بلین کے قریب پاکستان کو آلریڈی مدد یا قرضے یا لونز یا کہہ لیں کہ گرانٹس پاکستان کو دے چکا ہے۔ لیکن ابھی یہ جو ریسنٹ فریم ورک پاکستان نے سائن کیا ہے اسی منتھ جنوری 2025 میں، اس میں یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ ورلڈ بینک پاکستان میں ان پروجیکٹ سے اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے جو شارٹ ٹرم ہے، یا جن پہ ایک پاز لگا ہوا ہے،
جس میں انکلوڈنگ ہائر ایجوکیشن ہے یا ہیلتھ کے مسائل بھی اس میں ہیں، ان کی طرف سے اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے اور ان مسائل کی طرف توجہ دے رہا ہے، اور وہاں پہ پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے کہ جو لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں، جو سسٹینیبل ہو سکتے ہیں، کہ 10 سے 20 سالہ پلاننگ ہو آپ کے پاس، اور اس پلاننگ میں کوئی نہ کوئی خاطر خواہ کمی جو ہے وہ یا خاطر خواہ امپروومنٹ جو ہے وہ پاکستان کو نظر آئے گی، اور ایٹ دا ویری لوور لیول۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ پاکستان یہ اچیو کیسے کرے گا، یہ پاکستان کس طرح سے اس کے جو فوائد ہیں ایک عام آدمی تک پہنچیں گے، کہ وہ بچے جن کی کوالٹی ایجوکیشن جن کو نہیں مل رہی، ان کو کہاں سے ملے گی، یا وہ بچے جن کی غذائی قلت کا جو شکار ہیں وہاں پہ کس طرح سے جو ہے نا وہ فوڈ سیفٹی نیٹس اور اس طرح سے مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا، یہ ایک کوشچن ہے۔ لیکن پاکستان ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جس میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، جس میں سول سوسائٹی ہے، تھنک ٹینکس ہیں، میڈیا ہے، اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے، جو کہ ایک ان کا ایک ٹپیکل طریقہ کار ہے کہ جب بھی وہ کسی ملک کے ساتھ اپنا معاہدہ سائن کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کی ہی پارٹنرز کو جو ہے وہ اچھا خاصا ویٹیج دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ملک میں ترقی جو ہے وہ پاسبل ہے۔ اب ہسٹوریکلی جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ پاکستان کو تقریباً ورلڈ بینک $50 بلین کے قریب پہلے ہی دے چکا ہے، 1950 سے لے کر آج تک۔ وہ پروجیکٹ کہاں گئے، کس حد تک ان میں امپروومنٹ آئی، وہ آپ میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں، وہ اوور آل ملک کی اکنامک کنڈیشن کا بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ لیکن اس میں جو زیر غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے زور دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس سے جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے پاکستان میں کے حل ہوں گے، اس میں روزگار کے بہتر مواقع پاکستان کو ملیں گے، اور جو ہے وہ تقریباً پروڈکٹیوٹی اور گروتھ، اور پاکستان ان ایسے مسائل جیسے ایکسٹریم ہیٹ ویوز آتی ہیں ان سے نمٹ سکے گا، اور ایئر پولوشن جیسا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان حل کر سکے گا، اور واٹر سیفٹی اور واٹر کوالٹی کو جو ہے وہ انہینس کر سکے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہسٹوریکلی پاکستان میں بہت ساری مدد جو ہے وہ آتی رہی ہے، وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے بھی آتی رہی ہے، وہ پولیو کے لیے بھی آتی رہی ہے، کہ جہاں پہ پولیو دنیا میں تو ختم ہو چکا ہے لیکن پاکستان اور افغانستان میں ابھی تک موجود ہے۔ تقریباً پچھلے سال ہمارے پاس جو ہے وہ 2024 میں تقریباً 75 کے قریب کیسز آئے ہیں، ابھی تک 2025 میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، دیٹس اے گڈ نیوز، لیکن اٹس ویری ارلی ٹو سے کہ 2025 میں کہاں تک پولیو کے کیسز پاکستان میں اور افغانستان میں آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کو بتا دوں کہ پولیو کے معاملے میں تقریباً پاکستان ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز آلریڈی دنیا سے لے چکا ہے، جس میں تقریباً کہہ لیں کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو تقریباً $600 ملین دیے ہیں، جاپان نے پاکستان کو $250 بلین کے قریب دیے ہیں، اس کے بعد ملنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان کو بہت ساری گرانٹس اور لونز دیے ہیں۔ اور وہ لون اور جو ہمارے پاس گرانٹس آتی ہیں یا جو قرضے آتے ہیں وہ کس حد تک ایک عام آدمی کی زندگی کو امپروو کرتے ہیں، اور کس حد تک جو ہے وہ ہمیشہ پارٹنرشپس میں، اسٹیک ہولڈر میں، ان گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپس میں چلے جاتے ہیں، کانٹریکٹس میں چلے جاتے ہیں، بعد میں تصویریں رہ جاتی ہیں، کانفرنسز رہ جاتی ہیں۔ تو اس دفعہ یہ جو $20 بلین پاکستان کو مل رہے ہیں اگلے 10 سال تک، 2025 سے 2035 تک کا یہ معاہدہ ہے، لیکن اس کے جو پیسے آنا شروع ہوں گے وہ 2026 سے آنا شروع ہوں گے، اور وہ فنڈ بھی کنڈیشنل ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ جی پاکستان کو وہ ورلڈ بینک اتنے پیسے دے گا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس فنڈز ہوئے تو آپ کو ملیں گے، اور سالانہ تقریباً $2 بلین ملیں گے ان 4 ایریاز کے اوپر کام کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر دیکھا جائے گا، یہ بھی اسیس کیا جائے گا کہ کس حد تک وہ ایک عام آدمی کی زندگی میں امپروومنٹ لا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ پاکستان کو ملے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کہ یہ جو پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان پاکستان کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو ایک اپڈیٹ دینی تھی کہ وہ $20 بلین جو ہے کن ایریاز پہ لگیں گے، اور چونکہ ہم ہیلتھ سائنس اور کلائمیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک بہت بڑا فوکس پوائنٹ ہے ورلڈ بینک کے لیے، اور پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ کیسے وہ ان $20 بلین کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ جس میں
ایک عام آدمی کی زندگی میں امپروومنٹ آئے۔ اور انہوں نے زور دیا اس بات پہ، ورلڈ بینک نے، کہ اس میں ولنریبل پاپولیشنز ہوں، اس میں وہ لوگ ہوں جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور وہ غریب ترین خاندان ہوں جن کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو وہاں تک اس کے جو ہے وہ اثرات پہنچنے چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سائنس ٹاک۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور مزید جو ہے وہ اب تک اپڈیٹس ہم کلائمیٹ چینج کی، ہیلتھ کی اور سائنس کی پہنچاتے رہیں گے۔